کیا آپ پریشانیوں اور مشکلات کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں؟ کیا غربت، قرض اور دکھ آپ کو کمزور کر رہے ہیں؟ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی آپ کے قابو سے باہر ہو رہی ہے؟ کیا چیلنجز کا چکر لامتناہی ہی لگتا ہے؟ تو یہاں ایک چونکا دینے والی حقیقت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ دنیا بھر میں کروڑوں مسلمانوں کو اس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے اور آپ کی طرح خاموشی سے تکلیف والی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت زوال کا شکار ہیں، لیکن کیا ہو اگر کہا جائے کہ آپ سمیت دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان تکلیف اور زوال کے اس چکر سے آزاد ہو سکتے ہیں اور ماضی جیسے دوبارہ دنیا کی سپر پاور قوت بن کر نئے سرے سے ابھر سکتے ہیں؟ مگر سوال آتا ہے کیسے؟ اس طاقتور ویڈیو میں ہم آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے حتمی روحانی تریاق ظاہر کریں گے، جدوجہد کی زنجیروں کو توڑنے، بکھیرنے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور زوال سے نکلنے کے لیے بہت ہی طاقتور ترین اور انتہائی مؤثر ترین علاج بھی بتائیں گے۔ واضح رہے، یہ ایسا سنجیدہ مسئلہ ہے جس کا علاج کرنے سے پہلے بیماری کا پتہ لگانا انتہائی ضروری ہے۔ بیماری کی تشخیص کیے بغیر علاج کبھی کارگر نہیں ہو سکتا، اس لیے علاج سے پہلے ہم اس بیماری کی تشخیص کریں گے جس کے سبب آج ہم سب مسلمان زوال کا شکار ہیں۔ جب بیماری کی تشخیص ہو جائے تو علاج بہت آسان ہو جائے گا۔ تاہم یاد رکھیے کہ اس مسئلے کے حوالے سے تمام اسباب و علاج ایک ہی ویڈیو میں بیان نہیں ہو سکتے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کیا جائے۔ اس لیے اس انتہائی تشویشناک مسئلے کے حل کے لیے، یعنی زوال کی زنجیروں کو توڑ کر دنیا کی سپر پاور قوت بننے اور اسلام کا پرچم بلند کرنے اور ہر جانب عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے ہم ایک مکمل سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، اور اسی سیریز کی آج یہ پہلی ویڈیو ہے۔ اس سیریز کو کور کرنے کے لیے ہم اپنے معمول کے مطابق وظائف و عملیات کے ساتھ ساتھ وقفے سے اس پر بھی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ اپنے اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ ہماری کوششوں میں خلاص پیدا فرما کر اس حقیر سے کاوش کو امت کے لیے فائدے کا ذریعہ بنائے۔ اس کے علاوہ اسباب و وسائل کو بروکار لاتے ہوئے ہمیں آپ کے تعاون کی بھی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے ہم آپ سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز پر لائک، شیئر اور کومنٹس لازمی کیجیے، کیونکہ اس کے بغیر یوٹیوب پر زندہ رہنا ناممکن ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا، یہ ویڈیو سیریز کی پہلی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آج کے مسلمان زوال پذیر کیوں ہیں۔ کیا یہ ہمیشہ سے ہی ایسے تھے؟ اگر نہیں تو پھر یہ نوبت کیسے پہنچی؟ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ آج دنیا میں مسلمانوں کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یاد رہے، موجودہ اعداد و شمار کے مطابق مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1.9 بلین ہے۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی اور مضبوط تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمان کیوں زوال کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس رجحان کے پیچھے پیچیدہ وجوہات پر بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مسلم معاشروں کا زوال کسی ایک عنصر کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو تاریخی، سیاسی، معاشی اور سماجی حرکیات سے متاثر ہے۔ آئیے ان وجوہات میں سے کچھ کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا اور تاریخ اسلام پر ایک نظر ڈالنی ہوگی، تب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ زوال آخر کیسے شروع ہوا۔ پیارے دوستوں، اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے تقریباً 14 صدیاں بیت گئیں۔ پہلی صدی ہجری سے لے کر 10ویں صدی ہجری تک اسلام اپنے عروج، اپنے شباب پر تھا۔ دنیا کے بڑے حصے پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور باقی دنیا کے کافر حکمران بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ اسلامی حکومت کے تابع تھے اور اسلامی حکومت کو جزیہ دیتے تھے۔ گویا مسلمان پوری دنیا پر حاکم تھے اور دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج رہا تھا۔ ہر طرف مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا۔ لوگ ان سے سبق لیتے، ان سے تہذیب سیکھتے، ان سے علوم و فنون کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور مسلمان مجاہدین نے ایسے حیرتناک کارنامے انجام دیے کہ عقل حیران رہ گئی۔ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، اور 10ویں صدی ہجری تک مسلمانوں کا یہی عالم رہا۔ تمام کافر طاقتیں ان کے سامنے سرنگوں رہی اور یہ سب پر غالب اور حکمران رہے، اور ہر طرف ان کی عزت تھی، بہت احترام تھا۔ لیکن کہانی میں ایک موڑ آتا ہے اور 11ویں صدی کے آغاز سے مسلمانوں پر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، کل من علیہا فان،
جو کچھ بھی اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ بس دنیا میں ہر بلندی کو پستی ہے اور ہر طاقت کو کمزور ہونا ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے جو بڑی عزت اور جاہ و جلال والا ہے۔ تو پیارے دوستوں، مسلمانوں پر 11ویں صدی ہجری سے مسلسل یہ زوال آ رہا ہے اور مسلمان بلندی سے پستی کی طرف آ رہے ہیں اور طرح طرح کی مصیبتوں پریشانیوں میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ نہ ان کی حکومتوں کا کوئی روب رہا، نہ ان کی کوئی طاقت رہی، اور نہ ان میں آپس میں اتفاق و اتحاد رہا۔ اسی گناہ کی نحوست نے اپنا اثر دکھایا اور پوری دنیا پر قائم مسلمانوں کی حکومت پارا پارا ہو گئی۔ ہاں، آخر میں خلافت عثمانیہ باقی بچی تھی، لیکن وہ بھی آج سے 100 سال پہلے ختم ہو گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مسلمان پستی میں گرنے لگے اور یہود و نصارہ عروج کی راہوں پر چلنے لگے اور مسلمانوں پر غلبہ پانے لگے اور ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھانے لگے، اور آج دن تک ان کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی کفار و مشرکین مسلمانوں پر مسلط ہیں۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومتیں بس نام کی حکومتیں ہیں۔ ان کا کوئی روب، کوئی دبدبہ، کوئی عزت نہیں۔ سب کے سب کفار کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں یہ چپ چاپ کرنے پر مجبور ہیں۔ ان میں ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، مقابلہ تو ارے دور کی بات، للکارنے کی بھی جرت نہیں۔ ان کے سامنے خود کو بھیکاری بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بے انتہا ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے تو اپنی شکل و صورت، اپنا لباس، اپنا رہن سہن سب کچھ کافروں جیسا بنا لیا، پھر اس سب کے باوجود بھی ان کی کوئی عزت نہیں۔ ارے عزت ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عزت کا راستہ اپنے دین پر چلنے میں رکھا ہے؟ بہرحال 11ویں صدی ہجری کے بعد سے مسلمانوں پر برابر زوال آ رہا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ تباہی، بربادی، ہلاکت، ذلت اور رسوائی لا رہا ہے۔ ہر قسم کی پریشانی اور مصائب کے بادل چھائے چلے جا رہے ہیں۔ روز بروز مسلمانوں کی زندگی تنگ سے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی انگریزوں کی حکومت آئی اور 100 سال تک انہوں نے حکومت کی اور ایسے ایسے ظلم ڈھائے جنہیں پڑھ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے یہاں سے جانے کے بعد بھی مسلمانوں کو راحت نہ مل سکی۔ جو مسلمان ہندوستان میں رہے وہ بھی کچھ لے گئے، اور جو مسلمان ہجرت کر کے یہاں پہنچے وہ بھی تباہ و برباد ہو کر پہنچے۔ یہ سب زوال کے اسباب ہیں۔ پیارے دوستوں، یہاں مجھ جیسے عام بندوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس زوال کا علاج ہے؟ اگر مسلمان موجودہ پستی سے نکلنا چاہیں تو کیسے نکلیں؟ اس بارے میں اسلام ہمیں کوئی رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ تو ہاں، اسلام اس بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور اس مرض کا مکمل علاج بھی قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علاج ایسے اعمال ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ان اعمال کو اختیار کر لیں تو ان میں اتنی طاقت، اتنی برکت اور اتنی زیادہ روحانی تاثیر ہے کہ آج ہی ہماری ذلت عزت میں، مصیبت راحت میں بدل جائے، تنگ دستی ختم ہو کر خوشحالی آ جائے اور زوال عروج میں تبدیل ہو جائے۔ اچھا، تو وہ اعمال کیا ہیں؟ ہم موجودہ پستی سے کیسے نکلیں؟ مشکلات کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں، باہر کیسے نکلیں؟ اس کے لیے پارٹ 2 کا انتظار کرنا ہوگا۔